حضور علیہ السلام کی خدمت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں تو ایک بکری کو ذبح کیا گیا. اس بکری کے مختلف حصے خیرات کر دیے گئے سوائے ایک دستی کے. دستی کا گوشت حضور پسند کرتے تھے. ام المومنین نے وہ گوشت رکھ لیا کہ یہ گھر پکا لیں گے تو باقی سارا بانٹ دیا گیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی باقی بچا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور ایک دستی بچی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو بھیج دیا ہے وہ بچا ہے، جو تم نے بھیج دیا ہے راہ خدا میں خیرات کر دیا ہے، کہا کہ وہ ہی بچا ہے. فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. کہ اس کا ایک مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا اور ضائع ہو گیا، ایک مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا. اور فرمایا جو بچ گیا جس کو کہتا ہے میرا مال، کہا وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کے پسماندگان کا ہے. وہ آپس میں بانٹیں گے، وہ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ تقسیم کر لیں گے. اللہ اکبر. تو راہ خدا میں تقسیم کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ آج تمہارا ہے کل تمہارا نہیں ہوگا. تو آج تمہارے اختیار میں ہے، آج جتنا بھی خرچ کرو گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی. یعنی تمہارے پاس راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے لاکھوں نہیں ہیں، کروڑوں اور اربوں روپے تمہارے پاس نہیں ہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی پڑا ہوا ہے تو وہی راہ خدا کے اندر خرچ کر دو. یہ حجاب بن جائے گا، ستر اور پردہ بن جائے گا. اور قیامت کے دن یہ صدقہ جو ہم راہ خدا میں کرتے ہیں یہ سائبان بن جائے گا. جب تک حساب ہوتا رہے گا، 50,000 سال کا طویل دن ہے، تو صدقہ دینے والے کے سر کے اوپر سایہ بن کے، بادل بن کے یہ طاری رہے گا تاکہ اس کو آسودگی اور ٹھنڈک پہنچ رہے، حتیٰ کہ حساب کتاب سمیٹ لیا جائے اور لوگ جنت میں یا جہنم. صدقہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کروڑوں روپے میں کرے تو وہ صدقہ ہوگا، اور اگر تھوڑا سا کرے تو وہ صدقہ نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے 3 لوگ حضور کی خدمت میں آئے. ایک نے کہا حضور میرے پاس 100 دینار ہیں اور میں ان میں سے 10 دینار پیش کرتا. دوسرا شخص آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس 10 دینار ہیں تو میں ان میں سے 1 دینار پیش کرتا ہوں. تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس 1 ہی دینار ہے اور میں اس کا 10واں حصہ پیش کرتا ہوں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم فی الاجر سوا، تم سارے کے سارے اجر میں برابر ہو. 10 دینار والا بھی، 1 دینار والا بھی، اور جس نے دینار کا 10واں حصہ خرچ کیا. کیوں؟ فرمایا کلکم تصدق بے عشر مالہ، تم نے اپنے مال کا 10واں حصہ خرچ کیا ہے. ایک آدمی ارب پتی ہے تو وہ کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے تو وہ ارب سے کروڑوں خرچ کرتا ہے، اور ایک کروڑ پتی ہے وہ لاکھوں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس حساب سے خرچ کر رہا ہے. اور ایک آدمی لاکھوں سے مالا مال ہے اور وہ ہزاروں خرچ کرتا ہے، اور ہزاروں والا 100 کی تعداد میں اور 100 والا روپوں میں خرچ کرتا ہے، تو بات ایک ہی ہوتی ہے. تو اگر تم سب نے مال کا 10واں حصہ خرچ کیا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اربوں کی جائیداد رکھنے والے اتنا خرچ نہیں کرتے. اگر اس کو اس حساب سے دیکھا جائے جتنا وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جن کے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور وہ اس میں سے راہ خدا کے اندر بانٹ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں تمانیت والا رزق عطا کرتا ہے. تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے پناہوں کا حصار دے، آبرو بری زندگی عطا کرے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات جن کمالات کی جامع تھی، اور جو اوصاف حمیدہ اللہ نے اپنے محبوب کو ودیت فرمائے تھے، پھر نبوت سے سرفراز فرما کے عزتوں کی جس مسند پہ بٹھایا تھا، اس پر کوئی شخص انگلی اٹھانے اور اعتراض کی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا.
اگر اس کے اندر معمولی بھی انصاف پسندی ہو، لیکن بغض، دشمنی، حسد، یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ ان بیماریوں کے مریض کو اچھائیاں اور خوبیاں بھی اچھی نہیں لگتی۔ سعدی علیہ رحمہ نے کہا تھا، گلست سعدی والے کندر نظر دشمنہ خارست۔ سعدی تو پھول ہے لیکن دشمنوں کو وہ کانٹا دکھائی دیتا ہے۔ جس کو صفرا کی بیماری لگ جائے تو اس کو میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں سے مٹھاس چھن جاتی ہے، بلکہ وہ خود مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت، آقا کریم کا کردار، حضور کے گزرتے ہوئے شب و روز، حضور کی پاکیزہ زندگی، شبنم سے بھی پاکیزہ تر، سحر سے بھی پاکیزہ تر، عقل و دانش، فہم و ادراک، معاملہ فہمی، لوگوں کے ساتھ رویے اور اخلاق عالیہ کی جو شان حضور کو عطا کی گئی، وہ حضور علیہ السلام کا ہی مقسوم تھا۔ لیکن حضور کی دعوت کو مسترد کرنے والے کفار نے حضور پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کیے۔ ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ معاذ اللہ آپ مجنون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ القلم میں ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے قلم جو لکھتی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کی نعمت اور اس کے کرم و فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے الزام کا رد کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، اور نبوت جیسا منصب کسی ایسے شخص کو تو نہیں دیا جاتا کہ جس کا توازن عقلی ہی ٹھیک نہ ہو۔ تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے حصار میں ہیں اور آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ جو کار نبوت کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اس کا جو صلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اس کا جو اجر عطا فرمائے گا، اللہ اکبر، اس کی فراوانیوں کا اور اس کی عظمتوں کا بیان فرمایا، اور پھر ارشاد کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ تو لفظ مجنون بول کر کے اپنے خود سے باطن کا اظہار کر رہا ہے، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں محبوب تیرا خلق عظیم ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت کو سورہ القلم میں بیان فرمایا گیا۔ تو کوئی دشمن، کوئی بدخواہ، کوئی شاتم رسول کچھ بھی کہے تو وہ اس کے خب سے باطنی کا ایک اظہار ہے، جس کو وہ آزادی اظہار کا نام دیتا ہے۔ وہ آزادی اظہار نہیں بلکہ اظہار خب سے باطن ہے۔ باقی رہی بات حقیقت واقعیہ کیا ہے، تو وہ اللہ نے قسم کی، قلم کی اور قسم کی، اس کی جو قلم لکھتا ہے، کہا قسم قلم کی اور قسم لکھی ہوئی سطروں کی، محبوب تیرا خلق عظیم ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اس کی عطا کردہ نعمتوں کے حصار میں ہے۔ جنون کا کیا تعلق تیری چوکھٹ سے؟ تیری چوکھٹ کے ذرے بھی دانش بانٹتے ہیں، اور تیرے نالین سے لگے ہوئے ذرے بھی دنیا کو عقل و بینش کا نور دیتے ہیں۔ تیرے نقوش قدم لوگوں کی راہبری کرتے ہیں۔ تو کیا تعلق آپ کا جنون سے؟ تو یہ مجنون خود ہے جو آپ کو یہ الزام دیتا ہے، اور اس پر قسم کی قلم کی اور اس پر قسم کی قلم کی لکھی ہوئی سطروں کی۔
اللہ اکبر. آج دنیا کے اوپر آزادی اظہار کے نام سے جو فتنہ شروع کیا مستشرقین نے آج سے کئی سو سال پہلے، اب دور موجود میں اس کا ظہور سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع جو ابلاغ کے ہیں ان کے ذریعے سے سامنے آیا. اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا کردار اتنا شفاف ہے کہ جو اس کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ خود بھی آپس میں متردد ہوتے ہیں کہ یہ تو خب سے باطن کا اظہار ہے، اور جب خب سے باطن کی بنیاد پر کوئی اعتراض اٹھایا جائے تو پھر اعتراض کرنے والوں کے اپنے بیانات میں تضاد ہوتا ہے. اس وقت مستشرقین نے جو اعتراض اٹھائے ہیں اس پر بات کرنے کی بجائے میں دور نبوی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب حج کا موسم ہوتا تو مختلف علاقوں سے لوگ مکۃ المکرمہ کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں. وہاں حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آقا کریم کی سیرت، حضور علیہ السلام کا کردار، حضور کا انداز معاشرت اور حضور کا سلیقہ گفتگو ایسا تھا کہ متاثر ہوئے بغیر کوئی نہیں رہ پاتا تھا. تو کفار کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی حضور علیہ السلام تک ملنے نہ پائے، کوئی ان تک پہنچے ہی نہ. تو راستے میں آنے والے قافلوں کو روکتے اور انہیں بدظن کرنے کی کوشش کرتے تاکہ وہ ملے ہی نہ، اور پھر جو ان کے دل میں جو اندر خباستیں ہوتی اس کا اظہار کرتے. لیکن ہوتا یہ کہ ایک شخص ملتا اور وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ایک بات کرتا کہ وہ تو مجنون ہیں معاذ اللہ. دوسرا اسی شخص کو دوبارہ کہیں ملتا تو وہ کہتا کہ وہ تو کاہن ہے. تیسرا ملتا تو وہ کہتا یہ تو جادوگر ہے. تو ایک دن ان سب لوگوں نے، صنادید قریش نے بیٹھ کر حج سے پہلے مشاورت کی کہ تم آنے والے اشخاص کو، آنے والے قافلوں کو بدظن کرنے کے لیے یہ جو بھی کہتے ہو، تمہارے بیانات کے تضاد کی وجہ سے وہ لوگ متذبذب بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک نے یہ کہا، دوسرے نے یہ کہا، تیسرے نے یہ کہا، میں مل کے تصدیق تو کروں کہ اصل ماجرا کیا ہے. اور جب کوئی ملتا ہے تو ان کا ہو جاتا ہے. تو یہ طے کرو کہ کہنا کیا ہے، جو بھی کہو سب ایک ہی جملہ کہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مجنون کہیں گے. تو کہا، ولید بن مغیرہ بولا کہ یہ عجیب سی بات ہے، جو مجنون ہوتا ہے اس کی حرکات و سکانات بالکل مختلف ہوتی ہیں، اسے بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اس کا لباس نفیس نہیں ہوتا، اور وہ دلیل سے، استدلال سے بات کرنے کا ڈھب نہیں جانتا ہوتا، اس کے بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں. عجیب بات ہے، تم لوگوں سے کہو گے کہ نہ ملنا ان سے، وہ مجنون ہیں، تو اگر لوگ ان کو گزرتے ہوئے دیکھ لیں گے، ان کی چال ہی بتائے گی یہ کوئی دانش مند گزر رہا ہے، تو تمہاری بات کون مانے گا؟ اس سے اگر کوئی ہم کلام ہوا تو اس کی گفتگو کے اندر جو حسن ہے، نفاست ہے، اور پھر جس طرح بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں، گفتگو کا طریقہ جانتے ہیں، تو کیسے تمہاری کو بات مان لے گا؟ تو یہ تمہاری جذبات تو ہو سکتے ہیں لیکن امر واقعہ ایسا نہیں ہے. تو تمہاری بات کی لوگ تکذیب کریں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، تو کوئی اور بات بناؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کہیں گے کاہن ہے. یہ قرآن کہانت ہے اور یہ کاہن ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہاری بات مان لیتے، تم یہ الزام لگاتے ہو، لیکن کیا اہل عرب کاہن کے وجود سے ناآشنا ہیں؟ عربوں نے کبھی کاہن نہیں دیکھے؟ جب کاہنوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں تو وہ ایک لمبی رسی لیتا ہے، اس کے اندر گرہیں ڈالتا ہے اور پھر کھولتا ہے اور پھر باتیں بتاتا ہے. اور تم نے بتایا ہوگا یہ کاہن ہے،
اور ان سے ملاقات جب کسی کی ہوئی، نہ اس کے ہاتھ میں رسی ہے، نہ وہ گرہیں ڈالتا ہے، نہ گرہیں کھولتا ہے، لیکن جب بات کرتا ہے دل کی گرہیں کھلنے لگ جاتی. تو یہ کیسے تمہاری کو بات مان لے گا کہ یہ کاہن ہے؟ کہا ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، ساحر ہے. تو بعض نے کہا ہاں یہ بہت اچھی بات ہوئی. تو کہا کہ جادوگر بھی کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے کہ کبھی لوگوں نے جادوگر دیکھے نہ ہوں. جادوگر جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں اور وہ کچھ پڑھتے ہیں اور پھر پھونکتے ہیں، پھر آنکھوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کو تو مل کر کے ہی دل کی دنیا بدلتی ہے. ایسی تمہاری کوئی بات مان لے گا کہ یہ جادوگر ہے؟ تو پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم شاعر کہہ دیتے ہیں، چونکہ اس کا کلام بہت مکفّا و مسجع خوبصورت ہے، تو ہم کہیں گے یہ شاعر ہے. تو ولید نے ویسے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات مان لیتے ہیں، لیکن عروض اور قافیہ بندی اس کے کلام میں نہیں ہے. پر اہل عرب شاعری کو تو خوب جانتے ہیں. اگر کوئی خود شاعر نہیں ہے تو اسلوب شعر سے اچھی طرح آگاہ ہے. جب وہ اس کا کلام سنیں گے تو انہیں واضح ہوگا کہ یہ شاعر نہیں اور تم نے الزام دیا تھا. لیکن پھر کہیں کیا؟ کاہن کہیں تو کاہن نہیں، ساحر کہیں تو ساحر نہیں، مجنون کہیں تو مجنون نہیں، سب سے نیچے آ کے شاعر کہیں تو شاعر بھی نہیں. تو پھر کیا کہیں؟ زبان تو کسی کی نہیں بول رہی تھی، اندر سے سب یہی کہہ رہے تھے، پھر نبی ہی کہہ دو اور کیا کہہ. لیکن بہرحال انہوں نے طے کیا کہ ہم شاعر کہیں گے. اللہ اکبر. اور یہ شاعر کہہ کر کے حضور علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے. ان کی شاعرانہ باتیں ہیں، چھوڑ دیجئے. لیکن معاذ اللہ دوسرے لفظ بھی انہوں نے کہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے سے قبل کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ایک دن گھر سے نکلا اور میری نیت تھی کہ میں حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچاؤں. میں سین حرم میں پہنچا تو آپ آقا کریم نماز میں تھے، تو میں بھی پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا اور حضور تلاوت کر رہے تھے. تو میرے دل میں آیا کہ یہ شخص شاعر ہے. جس طرح مکفّا اور مسجع اور خوبصورت دل آویز کلام تھا، تو میرے دل میں آیا کہ یہ شاعر ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، تلاوت کرتے ہوئے انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. تو میں نے کہا یہ تو شاعر نہیں ہے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کاہن ہے. تو حضور علیہ السلام نے تلاوت کر کے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. تو پھر آگے آواز آئی تنزیل من رب العالمین، یہ رب کا نازل کردہ کلام. تو یہ شاعر بھی نہیں ہے، یہ کاہن بھی نہیں ہے، یہ ساحر بھی نہیں ہے، یہ جادوگر بھی نہیں. انسان کا کردار اتنا مضبوط ہو کہ جو آپ پر الزام لگانے والا ہو، وہ جو الزام آپ کے لیے تراشے اس کو پھر رد کر دے، پھر تراشے پھر رد کر دے، اور جو الزام آپ کے اوپر لگا بھی دے وہ خود مطمئن نہ ہو. یہ کردار کی بلندی ہوتی ہے. یعنی کردار کی اونچائی یہ ہے کہ یہ باہم میٹنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ اس شخص پر الزام کیا لگایا جائے. تو شاعر لگاتے ہیں تو پھر خود ہی کہتے ہیں کہ شاعر نہیں، کاہن کہتے ہیں تو خود ہی کہتے ہیں نہیں، کہانت تو اور چیز ہے اور ان کا انداز اور ہے. اور اگر یہ ساحر کہیں، جادوگر کہیں تو کہیں کہ جادوگر بھی نہیں ہے. اور پھر معاذ اللہ اگر مجنون کا لفظ بولیں تو یہ تو بات جو ہے وہ خود ہی کہتے ہیں کس طرح کوئی تمہاری بات مان لے گا، جبکہ وہ اتنے اچھے خلق کا مالک ہے اور ان کا طرز زندگی اتنا مرتب اور منظم اور اخلاق کریمانہ کہ خدا خدا ہو کہ ان کے خلق کی گواہی دے رہا ہے. خلق عظیم کہا. اللہ اکبر. اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور کی سیرت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی برجستہ جو جملہ کہا وہ تھا وَقَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ.
اے مخاطب اگر تو پوچھنے آیا ہے تو سن لے ان کی سیرت کیا ہے، تو ان کی سیرت دیکھنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے، قرآن کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق ان کی زندگی ہے۔ قرآن کی تھیوری کا اگر تم نے پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ تو یہ ہے حضور کی عظمتوں اور حضور کی رفتوں کا وہ بیان کہ جو الزام لگاتے ہیں وہ آج ایک الزام لگاتے ہیں تو کل اس سے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، تو پھر دوسرا الزام لگاتے ہیں اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آج بھی دنیا کے اوپر جو الزام حضور علیہ السلام کی ذات پہ لگاتے ہیں تو ان کی آپس گفتگو کے اندر تضاد ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے۔ اور جہاں تک حضور کے کردار کی بات ہے تو کسی کے کردار کے حوالے سے برجستہ کوئی بات کہنا یہ اس کے کردار کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ یعنی کسی شخص کے بارے میں آپ کسی سے پوچھیں وہ کیسا ہے تو وہ سوچ کر بتائے کہ وہ اچھا ہے یہ ہے تو پھر بات اور ہے، اور وہ برجستہ اس کے بارے میں رائے دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کردار اتنا واضح چمکدار ہے کہ اس کے لیے اس کو تفکر ہی نہیں کرنا پڑا۔ اب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی دیکھی حضور علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ برجستگی کی میں آپ کو مثال ایک دینے لگا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو قرآن نازل ہوا تھا، اور قرآن نے کہا یہ کتاب تو پتھروں پہ بھی نازل ہوتی، یہ کلام تو وہ بھی پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو یہ تو قلب مصطفیٰ تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن اس کے اثر حضور کے قلب اطہر پہ تھے، اور آقا کریم کا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ تھی کہ حضور کو سردی لگ رہی تھی، تو واپس جب گھر آئے تو فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے اوپر شال ڈال دی، تو فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو ام المومنین نے جو کہا، صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الوحی اٹھائیے گا، تو ام المومنین نے برجستہ جو جملے کہے وہ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ انہوں نے کہا کلا ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو بشارت ہو، آپ کو خوشخبری ہو، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کا رب کبھی بھی آپ کو بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہہ رہی ہیں، کلا ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو مبارک ہو، آپ پریشان تو ہیں لیکن آپ کو مبارک ہو، میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب ام المومنین نے برجستہ جملے جو اپنے شوہر کے بارے میں کہے، اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں سارا زمانہ مان لے تو بیوی نہیں مانتی ہوتی، وہ ایک اللہ کا ولی تھا تو اس کی بیوی اس کو نہیں مانتی، تو اس نے ایک دن کہا کہ یہ مانتی نہیں ہے تو میں چلو اس کو ذرا کوئی اپنا رنگ دکھاؤں، تو وہ ہوا میں اڑتا ہوا گھر کے اوپر سے 2-3 چکر کاٹ کے گیا، تو بیوی نے دیکھا تو واپس آیا تو اس نے کہا تو ولی بنا پھرتا ہے، ولی تو میں نے آج دیکھا ہے کہ ہوا میں اڑ رہا تھا، تو اس نے کہا بی بی وہ میں ہی تو تھا، تو کہا اچھا تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ تو خواتین تو بیوی تو نہیں مانتی، چونکہ قربت کا ایسا رشتہ ہوتا ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے، لیکن اگر بیوی بھی عظمت کی گواہی دے، اللہ اکبر، اور پھر وہ دے بھی برجستہ، سوچ کے نہ دینا پڑے، جو چیز سوچ کے دی جاتی ہے اس کے بارے میں ایک گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے سوچ کر کے یہ چیز جواب کے لیے گھڑی ہے، لیکن برجستہ جب انہوں نے کہا کہ حضور نے کہ انی خشیت علی نفسی، تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے برجستہ کہا کلا ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو کبھی بھی آپ کا رب پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ زوجہ کہہ رہی ہے اس کی گواہی، وتصدق الحدیث، آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھانے والا اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔
वतकरी ज़ैफ़ और मेहमान नवाजी का हक अदा करते, व तुईनु अला नवाइबिल हक, और राह हक के अंदर जो लोग फंस जाते हैं उनकी मदद के लिए आप खड़े होते। ये 6 चीजें उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर के किरदार की नुमायां बयान की, और ये 6 चीजें किसी शख्स के खूबसूरत किरदार की अलामतें हुआ करती हैं। दौलत की कसरत किल्लत ये कोई किसी शख्स की शख्सियत का हिस्सा नहीं है। कद का दाराज होना या पस्त हो जाना ये किसी के किरदार का हिस्सा थोड़ा है। रंग का काला या गोरा होना, शहरी या देहाती होना, किसी बरादरी और किसी खानदान से ताल्लुक रखना ये किसी के किरदार का हिस्सा थोड़ा है। किसी के किरदार के नुमायां वस्फ क्या हैं? उम्मुल मोमिनीन ने बरजस्ता वो वस्फ बयान किए। अल्लाह अकबर। और वो क्या थे? इन्नका लतसिलुर रहम, आप हमेशा सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ आपका सलूक अच्छा होता है। रिश्तेदारों के रवैये तल्ख भी हों तो फिर भी इसलिए कि ये रिश्तेदार हैं और मैंने इनके साथ सलूक अच्छा करना है। बंदा कहता है कि जब वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते तो मैं क्यों करूं? मियां फिर तो तुम उसके बराबर हो गए। बुराई का जवाब बुराई से देना, अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना, ये तो कोई कमाल नहीं हुआ। अगर वो बुराई करता है और आप भी जवाब में बुराई करते हैं फिर तो आप एक जैसे हो गए। अगर वो अच्छाई करता है तो जवाब में अच्छाई करते हैं फिर भी एक जैसे हैं। वो बुराई में एक जैसे हैं, ये अच्छाई में एक जैसे हैं, बेहतर कैसे हैं? और आपका नुमायां वस्फ खुल के कैसे आएगा कि वो तुमसे बुराई करता है और तुम उसके साथ अच्छाई करते हो?